السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے ہادی حیدر اور آپ کو ویلکم ہے ہمارے چینل کریزی سٹوریز پر۔ یہاں پر آپ کو مزے مزے کی کہانیاں سنائی جائیں گی اور ہمارے آج کی سٹوری کا ٹائٹل ہے چونٹی اور ہاتھی کی دوستی۔ تو چلو ہم لوگ اپنی سٹوری کی طرف چلتے ہیں۔ میں ایک جگہ کا ذکر کر رہا ہوں۔ ایک گھنے جنگل میں بہت سے جانور رہتے تھے۔ ان کے درمیان ایک بڑا ہاتھی تھا، مضبوط اور طاقتور۔ اس کا نام ببلو تھا۔ اور اسی جنگل میں ایک چھوٹی چیونٹی رہتی تھی جس کا نام چنکی تھا۔ ببلو کو ہمیشہ اپنی طاقت پر فخر تھا۔ وہ ادھر ادھر جنگل میں گھومتا پھرتا تھا اور چھوٹی چھوٹی باتوں کی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ میں سب سے بڑا ہوں، مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ایک دن جب ببلو پانی پینے تالاب پر گیا تو غلطی سے اس نے چنکی کے گھر کو کچل دیا جو مٹی کے کنارے بنا ہوا تھا۔ ارے میرا گھر کس نے توڑا؟ ببلو بھائی، آپ اتنے بڑے ہیں لیکن کیا آپ کو چھوٹوں کا خیال نہیں رکھنا چاہیے؟ تو میں کیا کروں؟ میں تو اتنا بڑا ہوں کہ مجھے ایک چونٹی ہی نظر نہیں آئی۔ چنکی اداس ہو گئی لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ببلو کو ضرور سبق سکھائے گی۔ اگلے دن ببلو تالاب کی طرف جا رہا تھا کہ اچانک اس کا پاؤں جھاڑی میں پھنس گیا۔ اوہ میرا پاؤں، کوئی تو میری مدد کرو۔ جنگل کے کسی جانور نے اس کی مدد نہیں کی، لیکن چنکی نے دور سے سب کچھ دیکھا۔ چلو دوستو، ہمیں ببلو بھائی کی مدد کرنی چاہیے۔ چیونٹیوں نے مل کر جھاڑیوں کو کاٹنا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ ببلو کے پاؤں آزاد ہوتے گئے۔ چنکی، تم نے میری مدد کی؟ میں نے تو بلکہ تمہارا گھر توڑا تھا۔ ببلو بھائی، ہم سب جنگل میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں۔ طاقت سے نہیں، انسانیت اور دوستی سے جنگل خوبصورت بنتا ہے۔ ببلو کو اس دن معلوم ہوا کہ چھوٹی چیونٹیاں بھی کبھی کبھی بڑا کام کر سکتی ہیں۔ چنکی سے اس کی دوستی ہو گئی اور اب وہ ہمیشہ سب کا خیال رکھتا ہے۔ ہاں تو دوستوں، آپ کو ہماری سٹوری سے کیا مورل ملا ہے کہ ہر چھوٹے کے اندر کچھ نہ کچھ خاص ضرور ہوتا ہے اور اصل طاقت دوستی اور انسانیت کے اندر ہوتی ہے۔ تو دوستوں، میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دینا اور آپ کمنٹس کے اندر یہ ضرور مینشن کرنا کہ آپ کو کون سی کہانی اگلی چاہیے۔ تو ملتے ہیں ہم لوگ آپ کو اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔